السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار، آداب، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ ایوری ون۔ ہمارے کیلگری کینیڈا کے شہر میں کل ایک ژالہ باری ہوئی اور طوفان جو ہے وہ کیلگری نارتھ ایسٹ کے ایریے سے ٹکرایا، جہاں پر بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ان تمام متاثرین جن کی گاڑیاں ٹوٹی، جن کے گھر ٹوٹے، ہم ان کے دکھ اور درد میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہماری دعائیں اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کیا سیاسی منشور رکھتی ہے اگلے الیکشن میں جانے کے لیے، اور تحریک انصاف آزاد کشمیر کا اگلے الیکشن کو لے کر کیا حکمت عملی ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی، جن کو آپ پہلے ان کے بہت سے اداریے کالمز ہمیشہ پڑھتے تھے اور اب بھی پڑھتے ہوں گے، اور اب آپ ان کو ایک نئی پہچان کے ساتھ جانتے ہیں۔ ارشاد محمود صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی شو سر۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ آپ تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ سر، بات کا آغاز یہیں سے کیے دیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مشکل نظر آ رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور کشمیر بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت پاکستان اور پاک آزاد کشمیر کی حکومت کی حکمت عملی جو کرونا وائرس کو نمٹنے کے لیے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اوپینین میں آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ انف اقدامات کر رہے ہیں نمٹنے کے لیے، یا پاکستان کی گورنمنٹ بہتر کر رہی ہے اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو اس لیول پر جانا چاہیے ہوگا؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کی حکومت نے کافی پہلے انیشیٹو لیا اور لاک ڈاؤن وغیرہ کیا، لوگوں کو باہر سے آنے سے روکا، ابھی بھی وہ کر رہے ہیں۔ سارے انٹری پوائنٹس جو ہیں، میں کل بھی راولا کوٹ سے واپس آیا ہوں، تو آزاد پتن جو ہمارا پل ہے اس پہ کافی چیکنگ تھی، کوہلا میں بھی کافی ہے۔ تو اپنی طرف سے تو ایڈمنسٹریشن ساری کوشش کر رہی ہے۔ کورونا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے، لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی کھیلنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو ساری حکومتیں اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ ہماری پاکستان حکومت کا یہ خیال ہے کہ جی جو ہے وہ سافٹ لاک، سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور ان علاقوں کو آپ کو بند کرنا چاہیے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے یا اس کے امکانات زیادہ ہیں، اور باقی سارے علاقوں کو کھولا رہ جائے۔ اسی وجہ سے آپ کو بتاؤ کہ پرائم منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے کھولیں گے، لیکن میں آج دیکھ رہا تھا اسد عمر صاحب کی تھوڑی دیر پہلے جو میڈیا ٹاک تھی، وہ بتا کہ بھائی جون اور جولائی بہت خطرناک ہے۔ تو یہ ایک ایوالونگ حکمت عملی بھی ہے۔ مثلا جیسے اپریل میں جو کچھ آپ کا خیال تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ مئی میں کیا ہوگا، مئی میں جو ہے اب جون کا نہیں معلوم، جولائی کا نہیں معلوم۔ تو بہت سارا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ WHO نے بہت ساری ایسی نئی فائنڈنگز دی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں بند کر دی تھی، شاید اتنا زیادہ بند کرنے اور اتنی زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن یہ جو تحقیق چل رہی ہے، نئی فائنڈنگز آئیں گے، اسی کے مطابق جو ہے حکومتیں بھی عمل درآمد کرتی جائیں گی۔ ایک بات تو یہاں مجھے جی پر اسی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں تحقیق ہوتی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کورونا وائرس کے حوالے سے یا اس کی فائنڈنگز، نئی ریسرچ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یونیورسٹی آف جان ہاپکنس کو دیکھتے ہیں، ان کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نئے اعداد و شمار کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ مگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان بالخصوص اور کشمیر بالعموم ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہیں اس صورتحال میں، ہمارے تحقیقی ادارے ان مختلف جو پینڈیمک ہے اس میں نمٹنے کے لیے ساتھ کام نہیں کرتے۔ پاکستان میں بہت سارے ادارے ایسے موجود تھے جو کہ ریسرچ کر سکتے تھے اور ہمیں بتا سکتے تھے کہ اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی نسبت ہمارے جو دفاعی ادارے ہوتے ہیں وہ حکمت عملی بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پالیسی کس حد تک ہمیں ناکامی کی طرف یا مشکل حالات کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ بالکل، اس پالیسی نے ہمارا جو بھی آج حال ہے، جو برا حال ہے، وہ اسی پالیسی کی وجہ سے ہے، اور اس کی کوئی تائید نہیں کرتا۔ یونیورسٹیز اور درس گاہیں اور تھنک ٹینک، یہ جو دانشگاہیں ہیں، فکر گاہیں جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کی ریسرچ کا کام کرتی ہیں، آپ کو بیسس فراہم کرتی ہیں۔ انفارچونیٹلی جب کورونا آیا تو پتہ چلا کہ پاکستان میں تو ماسک بھی نہیں بنتے، سینیٹائزر بھی نہیں بنتے، وینٹیلیٹر تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 مہینے میں حکومت کی بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس تھا، اور خاص طور پہ جو ہماری سائنس کی منسٹری تھی اس کا بہت زیادہ فوکس رہا، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں میں کچھ پیش رفت کی ہے۔ اب پاکستان میں یہ اس بات کا احساس بڑا تیزی سے پیدا ہو رہا ہے کہ جی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں انڈیجنس لوکل لیول پہ بنانی چاہیے، کیونکہ ان کی پرائس میں بہت زیادہ فرق بھی پڑتا ہے۔
सेकेंडली, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 60-70 साल में हमेशा ये मसला रहा है कि हर चीज के साथ एक माफिया जुड़ा हुआ। आपको आप मेडिसिन दे दें, ले लें, आप ऑयल प्राइसेस ले लें, आप जो कोई भी चीज उठा के देखेंगे आपको पता चलेगा कि एक अनहोली नेक्सस है। और ये नेक्सस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल एलिट का, बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान होता है, और वो सारे लोग चूंकि इससे पैसा बना रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसा इकदाम जिससे आम लोगों को रिलीफ मिले और उन लोगों की हालत बेहतर हो, या वो निचला तबका जो जरा ऊपर आ सके, उसके ऊपर हुकूमतों का फोकस नहीं रहता। लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चूंकि खुद इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस बहुत सारे नेक्सस को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुगर माफिया में बहुत सारी चीजों में उन्होंने कोशिश की। मैं नहीं कह रहा कि इसके नतीजे में ये सारे नेक्सस टूट गए हैं या टूट रहे हैं, लेकिन आप उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। इसी तरह ये साइंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं और करती जा रही है जिसका पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। चलिए, शुगर माफिया में तो खान साहब ने अपने बहुत करीबी दोस्तों को भी खोया तमाम। मगर अब आते हैं आज़ाद कश्मीर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो यहीं से शुरू करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़, जो हमारे तहकीकी इदारे हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है जिनके में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जैसे के हैं। वहाँ पर इदारों के साथ तहकीकी इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में PCSIR जैसा कोई शोबा मौजूद नहीं, कोई इदारा मौजूद नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इन इदारों का ना बनने की क्या बड़ी वजह आपको नज़र आती है? देखिए, एक तो आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ की जो तारीख है वो बड़ी पुरानी नहीं है, कदीम नहीं है। आपको पता होगा कि ये 2011 के बाद तो बहुत सारी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ तो 2011 के बाद बनी हैं। इसी तरह हमारी जो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जो मुजफ्फराबाद जिसको हम कहते हैं, वो ज़रा सा पुराना है और वो अब जाके कुछ थोड़ी बहुत स्टेबल हो रही है। अब उसका एक नया कैंपस बना। अनफॉर्चुनेटली ये है कि पूरी गाइडलाइंस जो होती है टॉप से आती है, HEC से आती है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से आनी चाहिए थी, वो यूनिवर्सिटीज़ को उस तरह से मुहैया नहीं की गई। पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि आप जुनैद साहब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं और जो वाइस चांसलर्स हैं, उनके ऊपर इतनी लड़ाई होती है। अक्सर लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज के केसेस जो है वो अदालतों में चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं। तो वो जो फोकस था एजुकेशन के ऊपर, अभी ये नहीं है कि उनको बजट कम है, इन यूनिवर्सिटीज को अच्छा खासा HEC बजट भी देती है, इनके रिसोर्सेज भी अब इंडिजिनस रिसोर्सेज भी काफ़ी हो गए हैं, लेकिन चूंकि वो गाइडलाइन जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आनी चाहिए थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आनी चाहिए थी यूनिवर्सिटीज़ को, वो नहीं रही। तो उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में कोई रिसर्च का कल्चर नहीं परवान चल सका। आप कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, मुझे आप बताइए सोशल साइंसेज में कौन सी रिसर्च हुई है? कितने रिसर्च जर्नल्स हैं जो आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोड्यूस किए हैं? कितने एक्सीलेंट जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में आप कह सकें कि जी उनका न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल छप रहे हैं और वो इकोनॉमिस्ट के लिए काम कर रहे हैं? वो तो छोड़िए, डॉन के लिए कितने काम कर रहे हैं, न्यूज़ के लिए कितने काम कर रहे हैं, या जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर या दुनिया की बात में नहीं करता, अपने रीजन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर शनाख्त बनाई हो। तो ऐसे बहुत कम है। हमें हर चीज में जो एक्सीलेंस हासिल करनी चाहिए थी उसकी तरफ हम बिल्कुल नहीं गए। हमने ये किया कि कुछ नौजवानों के हाथ में एक बड़ी तादाद में नौजवानों के हाथ में डिग्रियां थमा दी, उनको मार्केट में ले आए और वो अब दर बदर फिर रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए कि ये जो हमारे यहाँ एक बड़ी बहस मौजूद है, और हमारा दूसरा जो लीडर है, वो अपनी तकरीर में भी इसका ज़िक्र करता है, पार्टियों के मंशूरों में भी इस बात का ज़िक्र हो रहा था कि कश्मीर मादनियात और कुदरती वसाइल से माला-माल है। पिछले दिनों हम इसके ऊपर भी तहकीक करने की हमने कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर में कौन-कौन से मादनियात निकलती हैं और उनके बारे में क्या कोई ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस मिकदार में मौजूद है, ताकि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री के बारे में एक गुफ्तगू रखी जा सके कि वहाँ कौन-कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो पता चला कि आज़ाद कश्मीर की सतह पे कोई ऐसा इदारा है ही नहीं, जो ये तहकीक करके बताए कि आज़ाद कश्मीर में कौन-कौन सी मादनियात हैं। और PCSIR चूँकि वहाँ जाके तहकीकात कर नहीं सकता। एक इदारा मुज़फ़्फ़राबाद में बनाया गया आज से कोई 10 साल पहले, जिसने जो दुबई में पत्थरों की नुमाइश हो रही थी, उसमें एक मर्तबा शिरकत की थी। उसके बाद उसके एक सेक्रेटरी मौजूद हैं, मगर उस इदारे ने आज तक कोई काम नहीं किया।
آزاد کشمیر کی معدنیات کو لے کر، جس معدنیات کا ہر لیڈر ذکر کرتا ہے، کوئی ادارہ کیوں نہیں بن رہا، اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا اس کے اوپر کیا سٹینڈ؟ دیکھیے یہ تو آپ نے ایک بہت ہی بنیادی اور بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی اکنامک سروے ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ معدنیات کی بات نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا 70 سال میں کوئی اکنامک سروے ہی نہیں ہوا. ابھی اب 18 تاریخ کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. بجٹ میں وہ کیسے تعین کرے گی کہ لوگوں کی کیا ضروریات ہیں, ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے, کتنے لوگ بے روزگار ہیں, کتنے لوگوں کے پاس نئی ڈگریاں ہیں, کتنے نئے نوجوان ہیں. ہمارا وہ سارا ڈپارٹمنٹ, جیسے آپ دیکھیے پاکستان میں ہر سال ایک اکنامک سروے ہوتا ہے. حتیٰ کہ گلگت بلتستان میں بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک اکنامک سروے کروایا. تو آپ بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں معدنیات کا ہم نے حساب کتاب نہیں کیا. آپ نے تو نیلم جیلم کا معاہدہ بھی نہیں کیا. آپ نے ابھی کوالہ کے اوپر پروجیکٹ شروع کروا دیا. آپ کے پاس اس کی بھی ابھی پراپر کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. تو ہماری بہت سارے ایسے ایشوز ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں جن کے اوپر حکومتوں کو کام کرنا چاہیے تھا. اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کو ایک اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگلا ڈیم کے جو معاملات تھے ان کے اوپر بھی پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی میگنیمٹی دکھائی ہے اور اس بات کی اجازت دی ہے کہ بھائی جس طرح سے باقی صوبوں کو جتنی رائلٹی ملتی ہے 1 روپیہ 10 پیسے وہی آزاد کشمیر کو ملے گی. اگرچہ آزاد کشمیر کی حکومت اپنے انٹرنل مسائل کی وجہ سے وہ چونکہ اس فارمولے سے ایگری نہیں کر پائی ابھی تک کہ وہ 1 روپیہ 10 پیسے کے حساب سے رائلٹی لے. اسی طرح دوسرے جو ایشوز کے اوپر ہیں, آپ دیکھیے کہ ابھی جتنا آزاد کشمیر کا جو ترقیاتی بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ نے اسے نہیں روکا بلکہ ایک بات مجھے اس یہیں کو پہ دوبارہ سپورٹ کیا. تو ہمیں ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو لسٹ کریں گے, ان کے اوپر ایکسپرٹس کی رائے لیں گے, وہ اپنی پارلیمانی پارٹی میں ڈیبیٹ کریں گے اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم اس کے بارے میں ڈائلاگ کریں گے اور 1 بائی 1 ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے. درست. ایک بڑا آرگیومنٹ جو ہم جے کے ٹی وی پہ اکثر ڈسکس کرتے ہیں, جب بھی میں یہ والی گفتگو کرتا ہوں تو آپ کا جو جواب ہے لازمی طور پہ مختلف ہے. یہ باقی جتنے مہمان میرے ہوتے ہیں عام طور پر یہ جواب جا کے ایک بند گلی میں رکتا ہے, اور وہ یہ آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ چونکہ آزاد کشمیر کے وسائل اور آزاد کشمیر کے مسائل کے اوپر مکمل قبضہ کیے ہوئے ہے. مسائل بھی وہ بتاتی ہے پاکستان گورنمنٹ کے کیا ہیں آپ کے, اور وسائل بھی بتاتی ہے کہ آپ نے ہم نے دینے آپ کو. اور آزاد کشمیر کے اندر جو اکنامک جو آزاد کشمیر کا ڈھانچہ ہے اس کو ایک سازش کر کے بہت کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ آزاد کشمیر ایک خود انحصار اقتصادی خطہ نہ بن سکے. اس آرگیومنٹ میں کس حد تک صداقت دیکھتے ہیں, اور آپ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے؟ دیکھیے میں اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں دیکھتا. میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کون پرائم منسٹر ہے, کس کی حکومت ہے, اس کی کیا پولیٹیکل ول ہے. اسلام آباد جتنا آپ کو نظر آتا ہے کنٹرول کرتا ہوا, یہ اتنا زیادہ ہے جو ہے یہ کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ اپنے ملک میں آپ دیکھیے ان کی کیا سچویشن ہے کہ آزاد کشمیر کو کتنا مائکرو مینجمنٹ اس کی کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ آزاد کشمیر میں جو بھی پرائم منسٹر آتے ہیں یا جس بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے, اپنی کمزوریوں کی وجہ سے, اپنی لیتھرجک ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کوئی ماڈل ہی نہیں پیش کر پاتے. کسی چیز پہ اوپر وہ سسٹین کام نہیں کرتے. سیکنڈلی میں دیکھا ہے کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ کوئی قابل ذکر ڈائلاگ نہیں کرتے. آپ دیکھیے فاروق حیدر صاحب کو, جو ہماری فاروق دوسری حیدر مسلم صاحب نے پارٹی ہے, اپنے دور حکومت میں اتنی مرتبہ روئے ہیں, اپنی بے بسی کے آنسو بہائے ہیں, اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے تھے وہ؟ نہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر نے 13ویں ترمیم کروائی. اس کے اوپر بہت سارے انہوں نے آزاد کشمیر کی امپاورمنٹ کے لیے کیا. اس میں بہت سارے مسائل ہیں, ان کو حل ہونا, لیکن انہوں نے ان مسئلوں کو جب پرسسٹنٹلی اس کے اوپر فوکس کیا تو وہ بہت ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو گئی. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جب سکندر ایاز صاحب تھے وہ بے شمار چیزیں کرنے. تو اگر ہماری حکومت آئی تو ہم کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم کچھ ٹاپ پرائرٹیز بنائیں گے. ان ٹاپ پرائرٹیز کو پھر ہم پورا انٹینسلی فالو کریں گے. پاکستان کی حکومت جو ہے اس کی کوئی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو پیرالائز کر کے رکھا جائے, اس کے ریسورسز کو جو ہے بے دریغ استعمال کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کے لیے ان کو امپلائمنٹ یا ان کو خوشحالی یا ترقی یا ان کی پولیٹیکل اور اکنامک امپاور نہ کی جائے. بس میں آپ کو جیسے چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اداروں میں فوج سمیت آزاد کشمیر کا جو کوٹا ہے وہ اپنے کوٹے سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ کام کرتے ہیں.
इसी तरह आप देखिए कि पाकिस्तान آپ کا ایک ڈومیسائل ہے، آپ کا ایک اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، آپ پاکستان کے اندر لینڈ خرید سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں پاکستان کے شہری نہیں کر سکتے. بہت ساری پریویلیجز بھی آزاد کشمیر کو حاصل ہیں. جو چیز ہمیں کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک اسمارٹ ایڈمنسٹریشن کریٹ کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آزاد کشمیر کو ایک امپلائمنٹ بیورو بنا دیا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہ امپلائمنٹ دے دی. جتنے ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں انٹرنلی آزاد جنریٹ ہوتے کشمیر تھے یا ایک منٹ یا ایکسٹرنل آتے تھے، ان سب کو ہم سیلریز کے بجٹ میں لگا کے ختم کر دیتے. تھوڑا بہت جو ہے جو پیسہ بچتا ہے وہ سڑکوں پہ اسکولوں پہ لگا دیتے ہیں اور اچھا، ہیلتھ پہ. ایک بڑی مثال جو پاکستان کے اداروں کی آزاد کشمیر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول کی بتائی جاتی ہے، ان میں ہے آزاد کشمیر کے اپنے بینک کا ہونا، جو کہ آزاد کشمیر کے لیے بہت بڑا اکنامک بیک بون ثابت ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اوورسیز کشمیری ڈائسپورا پاکستانی اوورسیز ڈائسپورا سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ زر مبادلہ کی شکل میں جو پیسے بھیجتے ہیں وہ پاکستان کے بینکوں میں جاتا ہے. آزاد کشمیر کے اپنا بینک موجود نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ جو آزاد کشمیر بینک ہے وہ کہاں جا کے رکا ہوا ہے، اور جب پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی آزاد کشمیر کے اندر کیا سٹینڈ رکھتی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے آزاد کشمیر بینک آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ کا بینک ہوتا ہے، جیسے پنجاب بینک ہے، ہم انڈین سائڈ پہ دیکھتے ہیں جموں کشمیر بینک ہے، یہ لوکل اکنامی کے لیے ایک انجن کی سی حیثیت رکھتا ہے. اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کا مضبوط ہونا اور اس کی موجودگی جو ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کیوں نہیں مضبوط ہو سکا اور اس کو شیڈول بینک کیوں نہیں بن سکا، اس کی جو وجوہات ہیں جو خود حکومت اور انتظامیہ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے 10 ارب روپے کی رقم کی ضرورت ہوتی ہے کہ بینک کے پاس اتنا ڈپازٹ ہو. یہ کہ بینک انفارچونیٹلی اس کی شاخیں میں سارے آزاد کشمیر میں دیکھتا ہوں، آپ جس بھی تھوڑے سے چھوٹے ٹاؤن میں جائیں وہاں بھی آزاد کشمیر بینک کی آپ کو شاخ ملتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ اتنا پیسہ ریز نہیں کر سکا. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. تھوڑا عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت دوبارہ کہا تھا کہ جی ہم یہ پیسہ ریز کریں گے اور اس بینک کو جو ہے وہ سٹیٹس دلوائیں گے کہ جو پنجاب بینک کا، سندھ بینک کا، کے پی بینک کا، خیبر بینک کا. تو اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس بینک میں جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ایک شیڈول بینک بنانے کے لیے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس مقبوضہ کشمیر کا جو جے اینڈ کے بینک ہے اس کی مثال موجود ہے کہ جب تک وہ ایک انڈیپینڈنٹ رہی ہے، 5 اگست سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے لوکل اکانومی کو خاص طور پہ جو فروٹ انڈسٹری ہے لوکل کی، جو دوسری کشمیر ویلی میں اور جموں کے اندر جو بھی انڈسٹری تھی، کاروباری طبقات تھے، ان لوگوں کو اور خاص طور پہ اسمال بزنسز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کی اکانومی نے تھوڑا سا گرو کیا تھا. تو آزاد کشمیر بینک یہ رول بڑا اچھی طرح ادا کر سکتا ہے. ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی کے طور پہ رکھیں گے. لاسٹ جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اس میں بھی اس بات کو لکھا گیا تھا کہ جی ہم آزاد کشمیر جو بینک ہے اس کو مضبوط بنائیں گے، فعال بنائیں گے اور اس کو سٹینڈرڈائز کریں گے. اچھا، جو اوورسیز کشمیری ڈائسپورا ہے وہ ایک بڑا مترک بھی ہے، کاروباری شخصیات بہت زیادہ ہیں، پولیٹیکلی بہت اویئر لوگ ہیں، دنیا کے جن ممالک ہیں وہاں پولیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر 2 ادارے ہیں، اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن اسلام آباد اور اوورسیز پاکستانی کمیشن جو شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بنایا تھا. آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اوورسیز کشمیریوں کے حوالے سے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کی سرمایہ کاری یا ان کو وہاں سہولتیں دینا سرمایہ کاری کے اندر ایسا کوئی طریقہ کار یا میکانزم ڈرا کر سکے. پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی آزاد کشمیر کے اندر اوورسیز کشمیریوں کے حوالے سے کیا پروگرام رکھتی ہے؟ دیکھیے اوورسیز جو کشمیری ہیں، ہماری آزاد کشمیر میں جو پاپولیشن ہے وہ کوئی جو لاسٹ سینسس تھی اس کے مطابق 4.2 ملین تھی، یعنی 42 لاکھ تھی. اور کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ باہر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آلموسٹ کوئی 25% کے قریب جو آبادی ہے وہ بیرون ملک آباد ہے. تو اسے بہت ہیوج چنک ہے. اور ہم لوگ ابھی اس وقت بھی پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ بھئی کیا طریقہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان اوورسیز کشمیریوں کو جو اگلا الیکشن ہے اس میں یہ ووٹ دے سکیں. ووٹ کے علاوہ جو بات آپ نے پوچھی اس کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ
جو پیٹرن پاکستان میں فالو کیا گیا ہم اس کو آزاد کشمیر میں فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اوورسیز کشمیریوں نے آزاد کشمیر کی جو خاص طور پہ جو میر پور ریجن ہے اس میں جو جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, جو انڈسٹری ہے, چھوٹی موٹی انڈسٹری جو 400-500 یونٹس وہاں ہیں, اس میں میجارٹی جو اوورسیز کشمیریوں کی سپورٹ کے ساتھ وہ بنے ہیں. تو یہ ہماری بیک بون ہے. اب دوسرا, پورا پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی NFC ایوارڈ کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ ان سے کہہ رہی ہے, صوبوں سے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ 1% پیسہ چھوڑو تاکہ ہم آزاد کشمیر کو اور فاٹا کو فائنینس کر سکیں. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو بہت زیادہ فوکس یہ ہے کہ ہماری انڈیجنس اکانومی کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جائے, لوکل ریسورسز سے ہم اپنا بجٹ کریٹ کریں اور اس بجٹ کے نتیجے میں تاکہ اپنے علاقے کے اندر ہم اپنی خوشحالی لا سکیں. پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آزاد کشمیر میں ایک ڈیولیشن آف پاور ہوا تو اس کے نتیجے میں لوکل ہمارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو امپاور کیا گیا, تو اس ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے پچھلے سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا. تو پولیٹیکل, جسے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ول ہوگی, ایک گائیڈنس ہوگی, ایک پرائورٹی ہوئے گی, تو آزاد کشمیر کے اندر سے ہم یہ چیزیں نکالیں گے. اور سیکنڈلی, اوورسیز کمیونٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے وہ بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بھی تھے, لیکن اب دوبارہ جو ہے ان کو آزاد کشمیر کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر بہت وسیع پیمانے پہ ایک ٹوریزم انڈسٹری کو فروغ دیا جا رہا ہے. اگر کورونا کی وجہ سے یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں, خود میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, میں نے آج ایک آرٹیکل بھی لکھا جو نیوز میں چھپا ہے کہ صرف آزاد کشمیر کی حکومت مجھے نے بتایا, ہماری جو سیکریٹری ٹورزم ہے, کہ ہم پلان کر رہے تھے کہ اس سال آزاد کشمیر میں 20 لاکھ لوگ آئیں گے. گلگت بلتستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا پلان تھا کہ اس سال ہم 25 لاکھ لوگ یہاں آئیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جب میں نے کوشش کی کہ میں گلگت بلتستان جاؤں, تو وہاں کے بڑے سینئر لوگوں نے کہا کہ یہاں بھائی خیمہ لگانے کی بھی جگہ نہیں, اتنی دنیا آ چکی ہے. تو یہ پوٹینشیل ہمارے پاس بہت بڑا موجود ہے. میں ٹورزم کے اوپر آپ کا سوال کروں گا آگے, پہلے میں اوورسیز والا چیپٹر پورا مکمل کر لوں. اچھا, ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اوورسیز کشمیری جو ڈائسپورا ہے وہ پاکستان والا ڈائسپورے سے مختلف اس لیے ہے کہ پاکستانی وہاں واپس اس لیے سرمایہ داری کے لیے نہیں جاتے, سرمایہ کاری کے لیے نہیں جاتے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. کشمیری اوورسیز ڈائسپورا آپ سے ڈسکنیکٹڈ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی تعداد خود مختار کشمیر یعنی کہ آزادی پسند لوگوں کی ہے. آپ کی جو PTI یعنی اوورسیز کشمیری ڈائسپورا میں آپ دیکھیں تو انگلینڈ میں سب سے بڑی جو تنظیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں JKLF ہے. ہمارے کینیڈا میں سب سے بڑی تنظیم UKPNP ہے. اس طرح JKPNP ہے. اب نیب ایک بڑی تنظیم بن کے ابھر رہا ہے اوورسیز کشمیری ڈائسپورا میں. تو یہ جو PTI پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اوورسیز کشمیری کو جب کنیکٹ کرے گی تو ایک بڑا مسئلہ ان کے سامنے آئے گا کہ ان لوگوں کو عوامی مسائل کی پالیٹکس کے اندر لایا جائے, جس کے لیے وہ شک ہے جو ہمیشہ ان کے گردن پر اڑی رہتی ہے. آپ کیا اس کے اوپر اپنا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہماری پارٹی کے کسی فورم پہ اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ڈیبیٹ ہوا ہو, اس لیے مجھے اس بارے میں تھوڑا سا یہ بات کہنا کہ ہماری پارٹی کی یہ پالیسی ہے تھوڑا قبل از وقت ہو جائے گا. لیکن ذاتی طور پہ میں بے شمار دفعہ یہ بات کہہ بھی چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں کہ یہ شک جو ہے یہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان سے بھی کنٹراڈکٹری ہے. اس کے علاوہ 257 جو پاکستان کا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے بعد اپنے مستقبل پاکستان کے ساتھ اپنے مستقبل کا تعین کریں گے کہ وہ کس حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں. پھر یونائیٹڈ نیشن میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے یہ اس سے بھی کنٹراڈکٹری ہے, اس سے بھی ٹکراتی ہے. تو اس شک کو اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. نیشنلسٹ جو طبقات ہیں خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں ان کی اور آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بہت ڈائلاگ نہیں ہو پاتا, کسی ایشوز کے اوپر بات نہیں ہو پاتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی پارٹیز ہیں, جو بھی گروپ ہیں, ان کو ضرور انکلوڈ کیا جائے. ہماری انکلوسیو پالیسی ہوگی, ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں حصہ لیں, آزاد کشمیر کے معاملات میں حصہ لیں, ایک ڈیموکریٹک سپیس سب کے لیے ہو, ایکولی جو ہے وہ لوگوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنی ووٹ بھی دے سکیں, الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں, کانٹیسٹ کر سکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپس کے درمیان کشمیری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور جو میں ان کو سیپریٹسٹ نہیں کہتا لیکن جو پرو انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں, ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے. ابھی آپ کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں اس بات کا بڑا شور شرابہ گلگلہ ہے کہ 14ویں ترمیم آنے والی ہے.
بہت کم, کوئی ہارڈلی اکا دکا بندہ کوئی جانتا ہے کہ 14ویں ترمیم کے اندر کیا ہونے والا ہے. تو ہمیں ان ایشوز کو ریز کرنا چاہیے کہ جو بھی ترمیم آئے وہ پہلے پبلک کی جائے, لوگوں کی اس کے اوپر رائے لی جائے, کوئی ڈبیٹ کیا جائے, جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کے پاس بھی ایک سفیشینٹ ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ اس کی اسکروٹنی کریں اور اس کے بعد ایسی ترمیم آنی چاہیے. اسی طرح جو ہمارے نیشنلسٹ دوست ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی ترامیم سجیسٹ کریں, آئین کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں تاکہ ان چیزوں کا کوئی سولوشن نکل آئے. نیشنلسٹ دوستوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسی ترامیم کے بارے میں یا آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اندر کوئی انوالومنٹ کے حوالے سے گفتگو سامنے رکھتے ہیں تو پولیس اور فوج ان کے خلاف سخت اقدامات پر اتر آتی ہے, جس کی ایک بڑی مثال جو PNA نے مظفر آباد میں جا کے دھرنا دینے کی کوشش کی تھی اور ان کو روکا گیا تھا. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے آرگیومنٹیبل کہ اوورسیز کشمیری ڈائسپورا ڈسکنیکٹڈ ہے. ہمارے ہاں معدنیات کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, ہماری حکومتیں نااہل رہی ہیں, ہمارے پولیٹیشنز کو نہیں پتا, آزاد کشمیر کا اکنامک بیک بون نہیں ہے, آزاد کشمیر بینک ہم نہیں بنا سکے, پیسے اکٹھے نہیں کر سکے. یہ ساری چیزیں مسائل ہیں, اور آپ کے پاس جو لیڈرشپ ہے اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں الیکٹیبل جو اگلے الیکشن میں آئیں گے وہ وہی ہیں جو پچھلے نااہل تھے. کیا صورتحال کو دیکھتے ہیں آپ کہ ان نااہل لوگوں کے ساتھ آپ ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, یا ایسے ہی ہے کہ بات چیت ہوگی اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ بن جائے گی؟ آپ کا بہت ہی بیسک قسم کا کویسچن ہے, اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہمارے آزاد کشمیر کے بے شمار لوگوں کا کنسرن ہے. وہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیشین جو ہیں کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں, پھر دوسری میں چلے جاتے ہیں, پھر وہی دوبارہ جو ہے نئے نام کے ساتھ حکمران بن جاتے ہیں. ہمارا یہ کوئی مسئلہ صرف PTI کا نہیں ہے, یہ پورے پولیٹیکل کلچر کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں جس طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑ سکی, اس کی وجہ سے بھی ایک مسئلہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لوکل باڈیز الیکشن, آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن الیکشن کا دن ہوگا, لوگ ڈبوں میں ووٹ ڈالیں گے اور شام کو جو ہے اعلان ہو جائے گا کہ یہ حکومت بن گئی ہے. ڈیموکریسی جو ہے, جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک پورے پیکیج کا نام ہے. اس میں لوکل گورنمنٹ بھی ہے, اس میں آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے, اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہیں. یہ سارا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. جب یہ سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے تو پھر جا کے کسی ملک کے اندر جمہوری جو ڈھانچہ ہے وہ بن پاتا ہے. تو ہمارے ملکوں میں, پاکستان میں بھی, آزاد کشمیر میں ایک سپرفیشل سا ڈھانچہ ہے کہ جی ایک دن لوگ آتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں اور ایک حکومت بن جاتی ہے. اس کے بعد نہ وہ ٹرانسپیرنسی کا خیال کرتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, نہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہوتا ہے. جتنے میگا پروجیکٹس آپ دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر, آپ بات کریں آپ کے پاس, میں ایک جگہ گیا, میں نے وہاں لوگوں نے مجھے کہا کہ جی یہاں ہمارا اسکول نہیں بنا, ہمارا فلاں فلاں نہیں بنا. میں نے کہا آپ کو کیا معلوم نہیں بنا, یہ شاید بن چکا ہو, اس کے پیسے شاید لے کے کوئی خواب بھی چکا ہو, اور ممکن ہے اس کی ریپیئرمنٹ بھی ہو چکی ہے, اس کی ریپیئرنگ بھی ہو چکی ہے, اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کا بھی کام ہو چکا, اور اس کا بل بھی پاس ہو چکا. ہم کچھ نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو جو ہماری اس وقت پارٹی کی خواہش ہے, میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہم نے 6-7 ماہ میں یہ کوشش کی کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر نئے لوگوں کو, صاف ستھرے لوگوں کو, ینگ لوگوں کو, ایجوکیٹڈ لوگوں کو سامنے لائیں. ہم نے تحصیل کی لیول تک اپنی تنظیم بنائی ہے, ہم اب اس کو UC لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے بہت سارے ونگز بنائے. ہمارا پلان یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس, گراس روٹ پولیٹیکل پروسیس ہو, ایک گراس روٹ پولیٹیکل پارٹی ہو, اور کم از کم 8 سے 10 ہزار, میں 1 منٹ میں ختم کر, 8 سے 10 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے بلاک لیول سے لے کے آزاد کشمیر لیول تک جڑے ہوں. تو یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہوگا. نیکسٹ فیز میں ہم لوکل باڈیز الیکشن کرائیں گے. ان الیکشن میں دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ جو لوکل باڈیز الیکشن تھے اس میں کوئی 2200 سے 2400 کے درمیان جو لوگ تھے وہ لوکل باڈیز کے نمائندے بن کے آئے تھے. جب تک آپ کے پاس آپ ڈیولیشن نہیں کریں گے, اسٹوڈنٹ یونینز آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو لوکل لیڈرشپ کہاں سے آئیں گے؟ اب لیڈرشپ وہی آتی ہے کہ کسی جاگیردار کا, صنعت کار کا, کسی بڑے بندے کا بیٹا آتا ہے. اور آپ کو میں جنید صاحب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جو بندہ بھی کہتا ہے الیکشن, کیا جنید بہادر الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے, کیونکہ ان کے پاس 3 کروڑ روپیہ نہیں ہے, ان کے پاس 4 کروڑ روپیہ نہیں. جس ینگ بندے سے, ایجوکیٹڈ بندے سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم پالیٹکس میں حصہ کیوں نہیں لیتے ہو, وہ
کہتا ہے بھائی میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ میں پالیٹکس میں حصہ لوں. تو اس ایگزسٹنگ انوائرمنٹ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک جو کوشش کر رہی ہے, ایک ایفرٹ کر رہی ہے کہ بھئی سسٹم کے اندر بہتر لوگوں کو لایا جائے. میرا ایک آرگیومنٹ ہے یہاں پر, آپ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دیجیے گا. آزاد کشمیر کے اندر پاکستان جیسا سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے کہ وہاں پر نوجوان یا نئی نسل آپ لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو اور پی ٹی آئی کا حصہ بنے. پاکستان میں تو ایک ہوا چلی کہ نوجوانوں نے پی ٹی آئی میں جانا ہے اور انہیں تبدیلی لانا چاہ رہے تھے اور تبدیلی آ گئی. آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں کی نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انوالو ہے. 42 چیئرمین ہیں, 38 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. انہوں نے ان تمام نوجوانوں کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے, جو کہ ایک ٹوٹل ویسٹ آف انرجی ہے. کس طرف کہ وہ عوامی مسائل کے اوپر نہ زیادہ گفتگو کرتے ہیں, نہ زیادہ تقریریں انہیں زندگی میں سنی ہیں. وہ زیادہ خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور تاریخی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہاراجہ نے ریاست کیسے بنائی تھی, جو کہ ایک بہت اہم بات ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. مگر وہ عوامی مسائل سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. پی ٹی آئی عوامی مسائل کی سیاست کرے گی. آپ کی پولیٹیکل پارٹی ظاہر اپنے منشور میں یہ ترمیم تو نہیں کرے گی کہ ہم کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات بھی کرتے ہیں, لہٰذا وہ لوگ تو آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں. کیا ایسا طریقہ ہوگا کہ آپ ایک لوکل لیول کے اوپر نوجوان, چونکہ قیادت جتنی بھی ہے وہ قیادت جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے پاس نہیں جائے گی, وہ صغیر بیدی صاحب کے پاس جائے گی, راجہ صاحب کے پاس جائے گی, یا کسی اور چیئرمین صاحب کے پاس جائے گی, یا جے کے ایل ایف میں جائے گی. آپ کے پاس وہ ایسی کیا آپ کہہ لیجیے کہ اٹریکشن ہے جس سے آپ نئی نسل کو یہ کہیں گے کہ آپ کے نظریات کی نگہداشت ہونی چاہیے, ہم اس کو مانتے ہیں, مگر عوامی مسائل کے لیے آپ ہماری طرف آئیے, کیونکہ آپ کا جو نعرہ ہے پاکستان کا وہ کشمیر میں تو نہیں چلنے والا. دیکھیے آپ نے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا. ہمارے جو نیشنلسٹ دھارے ہیں, وچار دھارے ہیں, وہ بہت سارے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہنا کہ جی 36 چیئرمینوں کے ساتھ آزاد کشمیر کی ساری یوتھ ان کے ہاتھ میں ہے یا ان کی مٹھی میں, یہ بھی کچھ زیادہ ایگزیجریشن ہو جائے گی. آزاد کشمیر کی یوتھ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, مثلا میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنا کشمیر کے حوالے سے جو نیریٹو ہے اس کو بہت ریشنلائز کیا ہے, اس کو بہت منطقی طریقے سے پیش کیا. اگر آپ عمران خان صاحب کے پچھلے کشمیر پہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں 3-4 کو دیکھیں تو وہ سارے پالیسی سٹیٹمنٹس میں یو ایس آئی پی سے لے کے مظفر آباد تک انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ کشمیر کے لوگ, سی این بی سی کے سے بھی انٹرویو میں یہ بات کہی کہ بھائی کشمیر کے لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور کشمیری ہی اپنی تقدیر کے فیصلہ کرنے کے مالک ہیں. تو وہ کوئی بہت زیادہ ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت جو اسٹیریوٹائپ ہو, لوگوں کو ایک اسٹریٹ جیکٹ کے اندر پھنسا دیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کی اپنی ایک اسٹیٹ جی یہ والا تاثر ختم کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کی اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ آزاد کشمیر میں ہم پچھلے 40 سالوں سے 30 سالوں سے 29 سالوں سے ہم یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو, لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پریچ اور ٹیچ کر رہی ہیں کہ پاکستان کا جو پولیٹیشین ہے وہ کشمیر کے اوپر پالیسی میں اس کی کوئی سے نہیں ہے. جو سٹینڈنگ ہے وہ پاکستان کی عسکری اداروں کی ہے, جو کہ کشمیر کو پاکستان کا حصے کے علاوہ کوئی چیز دیکھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے, کشمیر ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ یہ ایک لوکیشن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ 30 سال کی پریچنگ ٹیچنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس پیچھے لے کر جائیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ نہیں عمران خان صاحب نے جو کشمیر کے اوپر پالیسی کی ہے وہی پالیسی ہے. کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, پاکستان کے اداروں نے بھی بہت سیکھا ہے. 9/11 کے بعد سے پاکستان جو ہے بہت بدلا ہے, پاکستان کی سوچ میں بہت چینج آئی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں بھی بہت چینج آئی ہے. کشمیر کے حوالے سے بہت سارے جو ہے جس طریقے سے ہماری ایک بہت اسٹریٹ جیکٹ جیسے میں کہہ رہا تھا ہوتی تھی, اس کے بجائے اب اکوموڈیشن بہت زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں جی نیشنلسٹ تو سارے نیشنلسٹ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں,
بہت سارے بے شمار لوگ تو جابز میں بھی ہیں. JK Love کا تو دفتر چاندنی چوک میں آج بھی موجود ہے. امان اللہ خان صاحب نے ساری زندگی جو ہے وہ راولپنڈی میں گزاری ہے. تو ایک اسپیس موجود ہے, ایک ڈیموکریٹک اسپیس بھی موجود ہے, ایک فریڈم آف اسپیچ بھی موجود ہے. بہت ساری اس میں آف اینڈ آن کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان نے جنرلی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ کشمیریوں کے اندر ڈائیورس اوپینین ہے, مقبوضہ کشمیر میں بھی ڈائیورس اوپینین ہے. اور ڈائیورس اوپینین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اوپینین کو لے کے چلیں. افغانستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنلی پاکستان اسی نتیجے پہ پہنچا کہ پک اینڈ چوز کے بجائے آپ کو انکلوسیو. اور ابھی آپ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ باجوہ صاحب نے اور DGISI نے جو افغانستان کا دورہ کیا, تو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ وہ عبداللہ کے دفتر میں بھی گئے, دفتر میں گئے یا جہاں بھی گئے مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم, لیکن عبداللہ کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. یعنی شمالی حداد جو ایک نو گو ایریا تھا, اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ اور ایک پروسیس شروع ہو گیا بات چیت کا, اور وہ بھی اس سارے پیس پروسیس میں شامل ہو گیا. تو جب کوئی پولیٹیکل پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ عمر عبداللہ اسلام آباد آئیں گے اور وہ پرویز مشرف کے ساتھ ملیں گے؟ کیا کبھی سوچا تھا کہ محبوبہ مفتی اسلام آباد آئیں گی اور صدر زرداری سے ملنے جائیں گی؟ تو یہ پالیٹکس میں اس طرح کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اسٹیٹس کو اپنے اسٹیٹ جو ہے اس کو ایک پوزیشن لینا ہوتی ہے, لیکن جب پروسیس کوئی انفولڈ ہوتا ہے تو اس پروسیس کے اندر بہت سارے نئے راستے کھل جاتے ہیں. اچھا, ہم پاکستان کا جو پریسیڈنٹ ہے اس کو ایگزامپل کے طور پہ پیش کر کے آزاد کشمیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں PTI تحریک انصاف اچھے سلوگن کے ساتھ آئی, بڑا امپریسو سلوگن تھا کہ نئی نسل اور چینج اور تبدیلی اور ساری بات, مگر چونکہ الیکٹیبلز کی ضرورت تھی اور ان الیکٹیبلز کو لا کر ہی آپ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, ان کو ساتھ لایا گیا. اور اس کے بعد ظاہرہ آپ نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر بھی اور گورنمنٹ کے اندر بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پھر باری باری لوگوں کو کاٹنا یا ان کو باہر نکالنا, کانٹی چھانٹی والا معاملہ چلتا رہا. اسی طرح آپ نے مشرف کے ٹینیور میں بھی دیکھا کہ سلوگن بڑا اچھا تھا, مگر اس کے بعد جب وہی الیکٹیبل ساتھ آئے تو شکل بدل گئی, شکل وہی رہی جو ماضی کی تھی. تو اب آئیے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بہت ساری پارٹیاں انہوں نے ماشاءاللہ توڑی ہیں, پہلی مرتبہ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے بنا لیں گے. اس کے بعد کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس ابھی اگلی لیڈرشپ آئے گی جو نون لیگ ٹوٹنے کے بعد آئے گی, وہ وہی لوگ ہوں گے الیکٹیبل جو ویزے سعودی عرب سے منگواتے ہیں, عوام کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, اس کے بعد اسمبلی میں جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ نئی نسل میں سے جو پاکستان میں شروع میں آپ لوگوں نے ایک نعرہ لگایا تھا PTI نے, نئے لوگوں کو ٹکٹس دیں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکٹیبل کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی آپ لوگوں کو حکومت نہیں بننے دی جائے گی؟ آپ کا آزاد کشمیر کے اندر الیکشن لڑنے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے PTI پاکستان میں آئی ہے, بے شمار الیکٹیبل تحریک انصاف میں آنا چاہتے تھے. وہ رابطے بھی کرتے رہے, بات بھی کرتے رہے, ان کے ساتھ بیک چینل پہ بات چیت بھی ہوتی رہی, لیکن عمران خان صاحب کی یہی ہدایت تھی پارٹی کو کہ آپ الیکٹیبلز کو لینے سے گریز کریں, آپ کوشش کریں کہ اس پارٹی کو گراس روٹ پہ لے کے جائیں اور ینگ لوگوں کو, نئے لوگوں کو, ایجوکیٹڈ لوگوں کو شامل کریں. ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کی. جیسے کہ جو کچھ آزاد کشمیر کا انوائرمنٹ ہے, آپ ظاہر ہے کہ جو گیون کنڈیشن ہوتی ہے اسی میں پالیٹکس ہو سکتی ہے. تو نئے لوگوں کو پارٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے جو تنظیم سازی کا پروسیس شروع ہوا, اس میں کے اندر بھی بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن رہے, لیکن اس میں بہت سارے نئے فیسز آئے, نئے فیسز آ رہے ہیں, نئے فیسز کو ہم لانے کی کوشش کریں گے. اب بھی پارٹی یہ کہتی ہے کہ کم از کم جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں 5 سے 10 سے 15% ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فرسٹ ٹائم الیکشن لڑیں اور ان کو پارٹی سپورٹ کرے گی. وہ ینگ ہونے چاہیے, وہ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے, وہ بلو 40 ہونے چاہیے یا بلو 50 ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے. اس طرح کے بہت سارے کچھ کرائٹیریا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک آزاد کشمیر کا 1 سال الیکشن میں رہ گیا ہے, اور 1 سال کے اندر جو ہے آپ کو بہت سارا, ایک جس طرح کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے. دوسری پارٹی سے لوگ
तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को एक और एडवांटेज ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो कोई 10-12 लाख जो लोग बाहर हैं, उनमें से जितने लोग भी वापस आते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है कि जो इस पार्टी को सपोर्ट कर रही होती है, इस पार्टी के साथ खड़ी होती है, इसे फंड्स देती है, इसको वक्त देती है। तो ये एक हमारे साथ बड़ा, हमारे पास एक बड़ा सरमाया है कि ये इन लोगों को आजाद साथ कश्मीर मिला के हम आगे चलें। जहाँ तक आखिरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इलेक्टेबल्स का ताल्लुक है, जब आप प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको इलेक्टेबल्स का भी एक साइजेबल जो पोर्शन है इलेक्टेबल्स का, उसको पार्टी के अंदर जज़ब करना होगा, उन्हें शामिल करना होगा, ताकि जो है तहरीक इंसाफ आगे बढ़ सके। दूसरी बात ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाहर से आने वालों को, चाहे वो इलेक्टेबल्स हैं या इलेक्टेबल्स नहीं है, उनके लिए दरवाजे नहीं बंद कर सकती। ये पॉलिटिकल पार्टीज के हर किसी के लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अगर इलेक्टेबल्स खुद आना चाहेंगे तो उन्हें कौन रोक सकता है? तुरंत बात। अच्छा, मैं लोगों के आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, आपके सवालों की तरफ भी आऊंगा, पहले एक दो मेरे सवाल हो जाएं। अच्छा, आजाद कश्मीर के अंदर जितनी भी बार इलेक्शन होते हैं, हमेशा ये तासुर दिया जाता है कि जो हुकूमत इस्लामाबाद में होती है वही रिफ्लेक्ट करती है आजाद कश्मीर में। बहुत ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमें नजर आया हो कि इस्लामाबाद की हुकूमत आजाद कश्मीर में न बनी हो। अब पीटीआई की चूंकि हुकूमत है इस्लामाबाद में, तो ज्यादा लोगों का जो दौड़ लगी है वो पीटीआई की जानिब ही है। मैं यहाँ पर ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरे कनाडा के अंदर बहुत सारे साथियों को जानता हूँ जो कि इस वक्त पैसे बिल्कुल रेडी कर रहे हैं, 30-35 करोड़ रुपया, कि वो जाएंगे और पीटीआई का टिकट लेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे माशाल्लाह। ये तो आप उनके नाम और एड्रेस मुझे जरूर भिजवा दें। मैं आपको नाम एड्रेस भिजवा देता हूँ इसके बाद। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो तासुर है कि इस्लामाबाद वाले आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाते हैं, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है। एक ये है कि आजाद कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि जो बंदा इस्लामाबाद में होगा वही डिलीवर कर पाएगा, लिहाजा वोट उन्हीं को देते हैं। या ये भी है आर्ग्यूमेंट दूसरा कि इस्लामाबाद वाले आजाद कश्मीर में अपने अलावा दूसरे रंग और नस्ल की हुकूमत कभी चाहते ही नहीं है, लिहाजा बननी ही वही होती है। कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड है और क्यों वैलिड है? देखिए, मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूंगा और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक तजर्बा हुआ था, सरदार क़य्यूम साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान में भुट्टो साहब की हुकूमत थी। उनके दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की टसल चली। उस टसल चलने के बाद फिर क्या हुआ कि सरदार क़य्यूम साहब को जेल भी जाना पड़ा और वो बहुत सारे मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद ज़ाहिर है कि मार्शल लॉ लग गया, मार्शल यहाँ जो इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद एक मुसलसल एक रवायत सी बन गई है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर होती है, उसकी हम ख्याल, अगर उसी पार्टी की नहीं तो एटलीस्ट उसकी हम ख्याल हुकूमत आज़ाद कश्मीर में कायम हो जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में, जैसे आपके खुद सवाल के अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद था, जब आपने कहा कि 30-32 करोड़ रुपए भाई साहब जमा कर रहे हैं, भाई लोग जमा कर रहे हैं, और वो जो कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तहरीक इंसाफ ने ना उनको टेलीग्राम दिया है, ना उनको चिट्ठी भेजी, ना ईमेल की कि भाई आप पैसा जमा करके आके अगर ये इलेक्शन प्रश्न लड़ो। है ऐसे तो हमें करो। तो पता भी नहीं है उनका। तो ये एक रुझान जो है ये लोगों के अंदर इंडिजिनस है, मुकामी सतह पे भी। अभी मैं जगह जगह जाता रहता हूँ तो लोग खुद जो है उनका रुझान तहरीक इंसाफ की तरफ। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन होने से पहले एक मैसिव तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। पब्लिक का झुकाव अब भी है। इलेक्टेबल्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ राब्ते में है, वो आना चाहते हैं। तो इस चीज को कुछ फायदा भी होता है। फायदा ये होता है कि अब अगर रिसेंट एग्जांपल भी आप देख लें कि इस्लामाबाद में नॉन लीग की हुकूमत थी, तो बहुत सारे काम नॉन लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के करा। उससे पहले की आप मिसाल लीजिए कि इस्लामाबाद में सदर जरदारी साहब की जब हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, तो अगरचे उन्होंने कोई बहुत फरावानी के साथ माली वसाइल नहीं फराम किए चौधरी मजीद साहब की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सेस उनकी थी कि तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज़ाद कश्मीर के लीडर, हम हैरान रह जाते थे कि हर थोड़े दिनों के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे होते थे या प्रेसिडेंट से मिल रहे होते थे। तो इतना ज्यादा उनका एक्सेस था। उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्होंने रोड्स बनाई, उन्होंने बहुत सारी और चीजें की, पैसा भी उन्होंने आगे पीछे किया। लेकिन
میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا بھی رجحان ہو جاتا ہے, جو اسلام آباد میں حکومت ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس بن جاتا ہے. گلگت بلتستان میں ابھی 24 تاریخ سے انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اب پاکستان کی پالیٹکس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی گلگت بلتستان میں کون سی حکومت بنتی ہے. اس یہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان میں ہماری حکومت کتنی پاپولر ہے. اگر گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں حکومت بن جاتی ہے تو اس سے لوگوں کا وہ یہ بتایا جاتا ہے. تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود حکومتوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کی طرح کے اب یہ تجویز دیتے ہیں کہ بھائی یہ سارا الیکشن ایک ساتھ کروایا جائے. ایک ساتھ کروانے کے نتیجے میں آپ ٹرانسپیرنسی کو اور اسلام آباد کے اثر رسوخ کو کم کر سکتے ہیں. لیکن جب تک اسلام آباد اور کے ساتھ پاکستان کے باقی صوبوں کے الیکشن کے ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا الیکشن نہیں ہوگا تو پھر عوام رائے عامہ کے اوپر ان چیزوں کا اثر ہوتا رہے گا. درست بات. اچھا, گلگت بلتستان کا سوال اور اس کے بعد دوستوں کے سوال بھی جانے پڑیں گے. اچھا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی اکانومی کا موازنہ کیا جائے. میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھوں گا کہ گلگت بلتستان پاک کشمیر میں ضم کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ اس کے ہم کانسٹیٹیوشنل ریزن جانتے ہیں پہلے سے. میں آپ سے اکانومی کے ڈھانچے کی بات پوچھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی اکانومی جو ہے وہ گلگت بلتستان سے موازنہ کیا جائے, تقابلی جائزہ کیا جائے, تو وہاں کی اکانومی بڑے لوکل سطح پہ وہاں کے لوگوں نے ڈیولپ کیا. آغا خان رورل سپورٹس پروگرام کا بڑا اس میں کردار ہے. آزاد کشمیر کی جو سیاحت ہے, جو ہماری ٹورزم انڈسٹری ہے, اس کو جب گلگت سے موازنہ کروایا جائے تو ہم بہت پیچھے ہیں. وجوہات بتائیے اور یہ بتائیے کہ ان وجوہات کو کس طریقے سے ان سے نمٹا جائے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور ساتھ میں گلگت بلتستان کے اندر اوورسیز جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری بھی کی ہے ٹورزم انڈسٹری کے اندر. آپ آزاد کشمیر کے اندر اوورسیز کشمیری ڈائسپورا ٹورزم انڈسٹری میں اپنا سرمایہ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو بات کی, گلگت بلتستان کا اپنا ایک پورا ہسٹوریکل کانٹیسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے ٹو اور بے شمار ماؤنٹین پہاڑی سلسلے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں آتے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان جو ایک بڑا ہی دنیا میں ایک یونیک سا علاقہ ہے, اپنی جیوگرافی کی وجہ سے بھی, اپنے مادی وسائل کی وجہ سے بھی, اور اپنی آبادی کی وجہ سے بھی. اس کی آبادی بھی تھوڑی سی ہے. سب سے امپارٹنٹ وہاں جو رول ادا کیا, جیسے آپ نے خود بھی کہا, آغا خان فاؤنڈیشن نے ان کی بیسز بنائی ہیں. آغا خان فاؤنڈیشن نے وہاں بہت زیادہ کام کیا, لوگوں کو تعلیم دلوائی ہے, لوگوں کو ہنر سکھایا ہے, ان کو روزگار کے طریقے سکھائے. اس کے نتیجے میں وہاں حکومتوں نے بھی کام کیا, لیکن اس طرح کی فاؤنڈیشنز کے کام کی وجہ سے وہاں کی اکانومی اور سیاحت اور ٹورزم یہ ساری چیزیں بہت مضبوط ہو گئی. آزاد کشمیر کے اندر تو مجھے یاد ہے کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب جب پرائم منسٹر ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہاں اگر ٹورزم آئے گا تو بےہودگی آ جائے گی, ہمارے لوگ خراب ہو جائیں گے, ہماری عورتیں خراب ہو جائیں گی. تو حکومت کبھی انکریج ہی نہیں کرتی تھی. یہ ٹورزم جو آپ کا آزاد کشمیر میں آیا, یہ بھی کوئی ہماری قابلیت کی وجہ سے یا حکومتوں کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے نہیں آیا. جب سوات کے علاقے بند ہو گئے, جب ناران کاغان لوگوں نے جانا چھوڑ دیا, جب گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہونے لگے, کراکرم کے اوپر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بس سے اتار کے تو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد لوگوں کے پاس الٹرنیٹیو کوئی جگہ نہیں تھی. تو آزاد کشمیر ایک چھوٹی سی ایسی جگہ تھی کہ جہاں خاص طور پہ جو ہمارا نیلم ویلی ہے اور ہمارے پونچھ کے جو علاقے ہیں, یہ دو ایسی ڈیسٹینیشنز تھی کہ جہاں کا ویدر جو ہے وہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا. تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا. اور اس میں ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ 2003 کے بعد لائن آف کنٹرول پہ بھی سیز فائر ہو گیا تھا, جو بائی اینڈ لارج 2014-15 تک چلتا رہا ٹھیک طرح سے. تو اس کی وجہ سے ایک امن و امان بھی تھا. پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کے بہت حالات خراب تھے, تو پھر ہزاروں سیاح آنے لگے, انہوں نے اس کی مارکیٹنگ کی. آہستہ آہستہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹورزم کی ایک انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. اب گورنمنٹ بھی کافی ایفرٹس کر رہی ہے, پیسہ بھی کچھ لگانے کی کوشش کر رہی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر نے, میں آپ کو بتاؤں نیلم ویلی میں کئی بار گیا ہوں, اور میں ٹورسٹ کے جو یہ ٹورسٹ آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتا رہتا ہوں, ان کے سیمینارز میں, میٹنگز, راؤنڈ ٹیبلز میں بھی میں نے شرکت کی ہے. تو کوئی 300-350 گیسٹ ہاؤسز نیلم ویلی میں بنے. ادھر ہمارے پونچھ کی سائڈ پہ بھی 100-150 کے قریب بڑے اچھے گیسٹ ہاؤسز بنے. نہیں, ہمارا بلڈنگ لوگوں نے لون لیے, قرضے لیے, باہر سے بھی پیسہ آیا اور یہ انویسٹمنٹ کی. اس کا پرپز یہی تھا کہ بھئی ہمارا ٹورزم گروئنگ ہے, ہماری روڈز آپ نے
जुनैद साहब, आप खुश होंगे जान के कि जब आप आज़ाद पतन से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं, वहां से मैं कल दाखिल हुआ, आज़ाद पतन से रावलाकोट, रावलाकोट से त्राड़खल, त्राड़खल से पलंदरी, पलंदरी से दोबारा आज़ाद पतन, तो सारी वो हमारे एक दोस्त कहते रहते हैं कि इंग्लिश लेवल की रोड है। तो उस रोड उस रोड के ऊपर जब आप जाते हैं, फिर इसी तरह आप जब कोहाला से दाखिल होते हैं, इसी तरह नीलम की तरफ जाते हैं, तो आपका लोकल जो इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक बेहतर हुआ। उसकी वजह से भी टूरिस्ट मेरा जो बहुत है वो बड़ी फॉलो तादाद में करना आया। होता है, लाजिमी बात है। अब एक एक बात ये है, कमेंट है मेरा, और उसके बाद मैं सवालात आपसे कुछ पूछूंगा जो साथियों ने पूछे, कि यूं लगता है, मुझे यूं लगता है कि आज़ाद कश्मीर में पैराडाइम ही डिफरेंट डिफरेंट है। आप जो बातें कर रहे हैं वो मुख्तलिफ एक बिल्कुल पैराडाइम में गुफ्तगू है। आम तौर पर हम ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरा जहां बैठते हैं, हमारी गुफ्तगू का मरकजी ख्याल जो होता है वो यही होता है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो गुलामी की इतनी बदतरीन शक्ल में है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो गुलाम है, जो कि जब तक उनको उस गुलामी से जगा के, उस नींद से जगा के उस गुलामी को दिखाया नहीं जाएगा शीशे में, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मगर आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक वहां की हुकूमत की नाअहली ज्यादा बताते हैं। सवालात जो बहुत सारे दोस्तों ने किए हैं उनमें जाहिद खान साहब बार बार जो बात पूछ रहे हैं, एक दो तो मुख्तलिफ जो जावियों से पूछ रहे हैं, सवाल एक ही है उनका कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो मरी के कमांडर साहब हैं उनकी जेर नज़र होती है हमेशा और उनके ऑर्डर पे ही चलती है। तो जो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा आप यूं कह लीजिए कि आप जकड़ी हो मुख्तलिफ तरह के शिकंजू में, उसके बाद क्या वो आज़ादी के साथ कोई हिकमत अमली बना भी सकती है? वहाँ जो गैर रियासती पॉलिटिकल पार्टीज जिनको कहते हैं हम, आज़ाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इन आज़ाद कश्मीर, क्या वो वहाँ पर कोई तरक्याती काम कर भी सकते हैं? आप इन तमाम जो इस तरह के असरात हैं इनके बारे में क्या काउंटर दरार रखते हैं? कौन सी ऐसी जो दलील है जो आपको हमेशा कन्विंस रखती है कि ये जितने भी नैरेटिव्स हैं ये सारे के सारे गलत हैं और आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियन खुद नाअहल हैं और वो बहुत कुछ करने के लिए बाइख्तियार भी हैं? कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो आपको ये वाली बात तस्लीम करवाए हुए है? देखिए, मैं आज़ाद कश्मीर को दोस्तों की तरह आइसोलेशन में नहीं देखता, मैं इसको लार्जर पाकिस्तानी कॉन्टेस्ट के अंदर देखता हूँ। पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशन जिस तरह के रहे हैं, जिस तरह के हैं, आपको आप मरी को रोते हैं। पाकिस्तान में हमेशा से यही रोना धोना रहा है कि सिविलियन हुकूमत जो है वो एम्पावर्ड नहीं है, कोई और हुकूमत करता है, पर्दे के पीछे कोई और बता। ये कोई डिबेट आज का नहीं है, ये डिबेट बहुत बरसों से, अशरों से, दहाइयों से चल रहा है। तो जब पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट है तो आज़ाद कश्मीर में भी ये डिबेट होता है या उसका साया वहां भी पड़ता है। अगर मरी मरी किस चीज को सिंबलाइज करता है? फौज को सिंबलाइज करता है। अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ होगा तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बरतानिया जैसी जमहूरियत होगी? उसके असरात वहां भी होंगे। तो मैं इस चीज को इस कॉन्टेस्ट में देखता हूँ नहीं, कि जाहिर है कि हमारा मानना ये जाहिर है है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे या ना लगे, या वहां पर मार्शल लॉ के असरात कम हों या ज्यादा हों, आज़ाद कश्मीर में एक क्या कहते हैं, एक माइल्ड टाइप का जो मार्शल लॉ है वो तकरीबन हमेशा ही होता है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? आप बताइए, आपके पास आर्गुमेंट है ये वाला कि आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियन मुकम्मल इंडिपेंडेंट हैं और वो अपने खुद इख्तियारी के साथ अपना इक्तसादी ढांचा या इक्तसादी निज़ाम आज़ाद कश्मीर में तरतीब दे सकते हैं? यूं देखिए, तो आज़ाद कश्मीर, यस, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को अपने फैसले, इंटरनल जो फैसले हैं वो करने से कोई नहीं रोकता। तरक्याती बजट 24 अरब रुपए उनके पास होता है, वो अपनी मर्जी से उसे खर्च करते हैं, उसको कहाँ खर्च करना है। इसी तरह बाकी जो पैसा उनके पास होता है उस सारी की प्लानिंग, उसको खर्च करना वो खुद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्राइम मिनिस्टर खुद लगाते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने सेक्रेटरीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद लगाते हैं, फिर वो इस मिनिस्टर्स खुद प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं। इवन ये कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ा पावरफुल होता है, वो खुद अकाउंटेबल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर और कैबिनेट होता है, ऐसी बात नहीं है। और जब वो वहां से जाता है तो उसकी जो ACR है, जो उसकी जॉब यानी उसकी आगे प्रमोशन के लिए जो जो बुक जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी कमेंट्स आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर लिखते हैं।
تو یہ بہت سارے مفروضے بھی ہیں، بہت سارے ہم جو ہے ہمارے جو نیشنلسٹ دوست ہیں وہ ان کے نیریٹیوز کوئی 50s کے ہیں، کوئی 60s کے ہیں، کوئی 70s کے ہیں، وہ اپڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی، جو چیز میں کوئی 1990 سے اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں بڑا انٹینسلی کشمیر کی پالیٹکس کو 90 آن ورڈز فالو کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مظفر آباد میں کون سی شخصیت بیٹھی ہے۔ اگر سردار قیوم صاحب وہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ رابعہ رافیل جو ہے ان سے ملنے کشمیر ہاؤس بھی گئی ہے، ہم دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن ان سے ملنے اسلام مظفر آباد میں بھی جاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ کنٹروورسیز میں رہتے تھے، وہ بعض اوقات بڑی مشکل اور بڑی ایک ہنگامے کو بھی دعوت دے دیتے تھے، لیکن ہمیشہ وہ کمانڈ کے ساتھ بات کرتے تھے، کمانڈ کے ساتھ رہتے تھے، عزت کے ساتھ رہتے۔ پرائم منسٹر نواز شریف ان کو ملنے 2-3 بار پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کشمیر ہاؤس میں ان سے ملنے گئے۔ آپ کو یاد کیجئے صدار، جب میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایک انٹرسٹنگ مثال بتانا چاہتا ہوں، جب کے ایچ خورشید صاحب مظفر آباد میں پرائم منسٹر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ صدر ایوب ان کو فون کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ چھوٹے صدر کے ساتھ بات کرائیں۔ تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اختیارات سے کتنے واقف ہیں، آپ اپنے قانون سے کتنے واقف ہیں، آپ کے پاس جو جورسڈکشن ہے اس کو کتنا آپ ایکسرسائز کرنا کتنا چاہتے ہیں۔ ہم نے لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے مفادات آپ کے ہوں گے، اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے مالی مسائل ہوں گے، آپ کی برادری کے ایشوز میں آپ پھنسے ہوں گے، تو پھر آپ کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کوئی بڑا ویژن رکھ کے آگے چل سکتے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے شاہ بھائی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اتنا بے بس کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے بے بس کیا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے ایک رائے ہی ہے، ہم نہیں جانتے کس نے بے بس کیا ہوا ہے، اتنا بے بس ہے کہ وہ ہر کچھ مہینے تھی بعد اس نے ایک کوئی ویڈیو ایسے کی جس نے فیس بک پر جسی اور رونا ہوں کدا آنا کہ منگلا ڈیم نہیں بجلی نہیں دینے اس پر رونا ہونا کدا آنا کہ سڑا پانی نہیں ہلتے اس کلا پر رونا ہونا اسے ہمیشہ انہوں نے رونا جڑا انہوں نے آنسو ہیں انہیں آنسو ہیں کہ ایسے اوورسیز کشمیری ڈائسپورا کی بہت درد ہونا بڑا دکھ ہے اسے ایکچولی آپ سے پوچھ رہے ہیں منظور الزما صاحب کہ کیا پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں 2 گروپ میں تقسیم ہے؟ پی ٹی آئی آزاد کشمیر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر گروپنگ تو ہوتی ہے، مگر سوال ان کا بھی ہے ساتھ میرا بھی رکھیے کہ یہ جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے اس کے اندر ایک گروپنگ کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہیں یا جن کو ابھی جو اس کے چہرہ ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ آگے جا کے اس کا چہرہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ کچھ لوگوں کو بدلا جائے گا، بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو مختلف جگہوں سے بلا کے پارٹی کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کے بعد پارٹی کی بھاگ دوڑ وہ سنبھالیں گے۔ آپ کو کیا پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کچھ نہ کچھ یہ جمہوری پارٹیز ہیں، ان کے اندر نقطہ نظر کا سیاسی حکمت عملی کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پوری یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی دڑے بازی نہیں ہے، کوئی ایسی ویزیبل چیز نہیں ہے، سارے لوگ بیرسٹر سلطان محمود صاحب پارٹی کے صدر ہیں، ان کی لیڈرشپ کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے، اور جب تک وہ پارٹی کے صدر ہیں پارٹی کے سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے پیچھے ٹکٹیں کون کھڑے دے ہیں۔ گا؟ ٹکٹیں کون دے جہاں دیکھیں ٹک ٹکٹیں ہیں تو ہر پارٹی کے اندر ایک پارلیمانی بورڈ بنتا ہے جس میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی ہوں گے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہوں گے، 1-2 لوگ آزاد کشمیر سے اور بھی ہوں گے، تحریک انصاف پاکستان کے لوگ بھی ہوں گے۔ ٹکٹیں سروے ہوں گے، دیکھا جائے گا پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، کس بندے کی پوزیشن ہے، کون الیکشن لڑنا چاہتا ہے، ہر بندہ جو بھی پارٹی کا کارکن ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ سائنٹیفک سروے ہوں گے، باریک بینی سے چھان بین کی جائے گی کہ کون شخص الیکشن جیت سکتا ہے، کانٹیسٹ میں آگے بڑھ سکتا ہے، تو ٹکٹ اس سے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جی بیرسٹر صاحب پارٹی کا چہرہ نہیں ہوں گے، تو میں غائب کا تو علم نہیں جانتا، لیکن مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ بیرسٹر صاحب پارٹی میں ہیں، پارٹی ہی میں رہیں گے، اور اب ان کی عمر بھی یہ پارٹی چھوڑ کے کہیں اور جانے کی نہیں ہے۔ اچھا یہ جموں کشمیر ٹی وی کے کسی اینکر نے یہ سوال پوچھا تو جموں کشمیر ٹی وی کا نام آ رہا ہے، تو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے جس میں آپ کے جو عہدے منتخب ہوتے ہیں، ان عہدوں کے منتخب ہونے کے لیے کسی شخص کا منتخب ہونے کے لیے پارٹی کی ممبرشپ یا اس کی رکنیت کا کتنا عرصہ درکرار ہے؟ یا آپ رات کو اگر آپ پارٹی میں جاتے ہیں یا 2 مہینے پہلے جاتے ہیں یا سال پہلے جاتے ہیں تو آپ اس کے فوراً بعد پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری بن سکتے ہیں یا آپ کو کچھ عرصہ پارٹی میں سرو کرنا پڑتا ہے؟
देखिए पार्टी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस में डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये दो ऐसे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इसमें आप प्रोफेशनल लोगों को ले सकती है पार्टी, हम्म, और वो इसी बात पे जोर देती है कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस हो मीडिया के अंदर या फाइनेंस के अंदर, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हो, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जाए या ये अपॉइंटमेंट उनको दी जाए। ठीक हो गया। हम्म, तो जो बाकी ओहदे होते हैं, जाहिर है कि वो पॉलिटिकल ओहदे हैं, वो ग्रास रूट से लोग आते हैं, काम करते हैं, वो एक पूरा उनका अपना एक प्रोसेस होता है। जिस जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक है कि मैं पार्टी के अंदर जैसे आया, तो बहुत सारे दोस्त शायद उसी कॉन्टेस्ट में फ़ोन कर रहे, ये बात कर रहे हैं। तो मेरा चूँकि अपना मीडिया के साथ, कम्युनिकेशन के साथ एक पुराना बड़ा लंबा ताल्लुक था, उसकी वजह से पार्टी ने मुझे कहा, और मैं खुद बहुत अरसे से 2011-12 से तहरीक-ए-इंसाफ का लार्जली हमायत किया करता था, और इमरान खान की जो आइडियोलॉजी थी, जो ख़ास तौर पे चेंज की, और चेंज से भी ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कि जो ख़ास हमारे पाकिस्तान के अंदर जो शरीफ बरादरान और ज़रदारी साहब और इन लोगों की जो हुकूमतें थी, जो उनका तर्ज़ अमल था, हम सब लोग उससे बहुत आजिज़ आ चुके थे। हम किसी अल्टरनेटिव की तरफ देखते थे। इमरान खान ने एक अल्टरनेटिव पेश किया, वो उस अल्टरनेटिव लेके आए, तो लोग उसके साथ लग गए, और मेरी तरह के भी बेशुमार लोग उसके साथ शामिल हुए। आप चूँकि अदीब हैं जुनैद साहब, और आप अदब से आपका ताल्लुक है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि उर्दू अदब के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे, हम्म, उन बेशुमार लोग, मैं अभी नाम मुझे ज़हन से निकल गया। तो बेशुमार लोग, आपको बताया, जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में नहीं थे, जब उन्होंने तहरीक शुरू की थी, सियासत में आए थे, तो बहुत बड़े अदीब, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, दूसरे लोग, सारे के सारे लोग जो है वो उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है उसके साथ शामिल हो गई थी, भुट्टो साहब के साथ शामिल हो गई थी, और बहुत सारे लोग भुट्टो साहब के खिलाफ हो गए थे। तो इसी तरह इमरान खान ने भी बहुत सारे लोगों को मुतासर किया पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में भी मुतासर किया, ओवरसीज में भी मुतासर किया, और मैं बाहर जाता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि हम्म। इतने ज्यादा लोग जोश व खरोश के साथ तहरीक इंसाफ की हमायत करते हैं कि मुझे खुद तहरीक इंसाफ की तरफ कायल करने में मेरे बहुत सारे जो रिश्तेदार देखिए और दोस्त हैं, उनका ज्यादा अमल दखल है जो बैरून मुल्क अब बैठे हैं। अच्छा, बैरिस्टर साहब के हवाले से, चूंकि बहुत सारे लोग इस बात पे सवाल भी करते हैं और ये ख्वाजा कबीर साहब ने भी सवाल किया है, वो कहते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं वो खुद मुंतखब कैसे हुए हैं? क्या पार्टी में इलेक्शन हुए थे तो मुंतखब हुए हैं, या यूं ही आके पार्टी के ऊपर बैठ गए, और पार्टी के अंदर जमहूरी तरीके से क्या इलेक्शन हुए हैं या अभी होने हैं? मैं बताता हूँ। पार्टी ने कोई पिछले साल जुलाई अगस्त में अपना एक आइन फाइनल किया है, ठीक है। उस आइन में ये बात लिखी गई है कि अगले 18 माह के लिए पार्टी एक इंटरम सेटअप बनाती है, और हम्म, उन 18 माह के बाद पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। अभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कंसल्टेशन हुई है। कंसल्टेशन बहुत मैसिव लेवल की हुई है। उस कंसल्टेशन के बाद जो है वो पार्टी जो है वो अपने ओहदे लोगों को देती है, और जो टॉप लेवल पे है वो पार्टी की एक गवर्निंग बॉडी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों के फैसले, बाकी जो लोअर टीयर्स के जितने भी फैसले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, वो आपको गवर्निंग लगता बॉडी है वैसे करती है। कि अगर पार्टी इलेक्टेड लोगों को पार्टी के अंदर ओहदे नहीं देती तो वो अवाम के जो उनके अपने मेंबर्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही होती, तो आपको यूं लग रहा है कि ये पार्टी के अंदर के मसाइल हैं या बाहर से कोई कंट्रोल है जिसकी वजह से आप लोग ये नहीं कर पा रहे? नहीं, ना बाहर से कोई कंट्रोल है, ना अंदर से कोई बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इलेक्टेड हैं, माजिद खान हमारे मेंबर असेंबली, हमारे को अभी पार्टी असेंबली, आज़ाद कश्मीर असेंबली में सिर्फ कोई 3 मेंबर हैं। हम्म, तो उस तरह से कोई पार्टी के अंदर रिफ्लेक्ट, उन 3 में से 2 पार्टी के ओहदे रखते हैं, और एक लाहौर में पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, सदर हैं। तो जाहिर है कि वो पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ, चूंकि वो रिफ्यूजी सीट पे आए हैं, तो वो पंजाब की पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों जो हैं हमारे जो एमएलए हैं वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो वो जो इलेक्टेड, जिसको आप कहते हैं ना इलेक्टेबल्स, तो वो जो हैं वो तो पार्टी के अंदर हैं, पार्टी की टॉप पार्टी के अंदर मौजूद है। बाकी जाहिर है कि अभी पार्टी दोबारा इलेक्शन में जाएगी 1 साल के बाद, फिर जो आएंगे वो हुकूमत में जाएंगे या पार्टी में आएंगे, वो उस वक्त देखा जाएगा। अच्छा, अब हमने आपका बहुत वक्त ले लिया। आखिरी सवाल आपसे है, तमाम दोस्तों के जवाब सवालात शामिल नहीं कर सका, जिस पे माजूद खां हूं। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, उसकी अपना इकोनॉमिक बैकबोन नहीं है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंशियल ढांचा नहीं बन सका। और फाइनेंशियल ढांचा बनाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि लोग नाअहल थे,
مگر جب تک وہ نہیں بنے گا وہ اقتصادی طور پہ خود انحصار حکومت کبھی نہیں بن پائے گی. آزاد کشمیر کے اندر جو نوجوان پڑھ لکھ جاتا ہے تو یا تو پاکستان میں جا کے نوکری کرتا ہے, یا اس کو ویزے شیزے ملتے ہیں وہ سو دیا جاتا ہے, یا وہ افغانستان کے راستے چھپ کے یورپ آتا ہے. وہاں پر نوجوانوں کے لیے کوئی جاب کریٹ کرنے کے لیے کسی حکومت نے اس سے پہلے کوئی منصوبہ نہیں رکھا. وہاں زیادہ تر جو پولیٹیشین الیکشن لڑتے ہیں میری سمجھ کے مطابق وہ وہاں کی سڑکیں ٹھیک کروانے, وہاں پر پائپ ٹوٹیاں وغیرہ لگوانے کے معاملے کو سامنے لا کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, یا زیادہ زیادہ ان کے پاس 10-20 ویزے ہوتے ہیں جس پہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, اور ان ویزوں کی بنیاد پہ 10-20 گھرانوں کے لوگ ان کے لیے الیکشن کی مہم چلاتے ہیں. یوں مجھے وہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر سمجھ میں آیا. مجھے آپ سے بریک ڈاؤن چاہیے 5-6 نکات کے اوپر مشتمل, مشکل کام ہے تھوڑے وقت میں, کہ آزاد کشمیر کے اکنامک ڈھانچے کو, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اکنامک ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی پارٹی کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے, اور آپ منشور کے اندر وہ کون کون سی چیزیں لے کر جائیں گے جس کے ذریعے آپ آزاد کشمیر کی اکانومی کو خود انحصار اکانومی بنا سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلا تو کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اکنامک سروے کروائیں گے تاکہ ہمارے سامنے پورے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ سکیں. دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم جو آزاد کشمیر کا جو جیسے میں پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارا بہت بڑا ایمرجنگ سیکٹر ہے وہ ٹوریزم کا ہے, ہم اس کو مضبوط کریں گے. تیسرا ہمارا بہت بڑا جو سیکٹر ہے وہ ہائیڈل پاور جنریشن کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگلے 3-4 سال کے اندر جو ہمارا کوئی 5-6 ہزار سے زیادہ کی کیپیسٹی ہو جائے گی. اس کے اوپر اگر ہمارے پراپر ایگریمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, واپڈا کے ساتھ, دوسری کمپنیز کے ساتھ ہو گئے تو ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ رائلٹی اور واٹر یوز چارجز کے ذریعے ہمیں ملے گا. جو ٹوریزم ہے اس سے ہم بہت سارا پیسہ نکال سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ سی پیک کے تحت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے جو اکنامک زون بنانے تھے ان میں سے میرپور میں کچھ لینڈ لی گئی ہے, لیکن حکومت کی سستی کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ آزاد کشمیر کی حکومت نے لینڈ ابھی تک پرووائڈ نہیں کی, اس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہو سکا. اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی بنوائیں گے. اس سے بھی ایک امپارٹنٹ پروجیکٹ ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا کہ 4M کا پروجیکٹ ہے, جو مانسیرا سے ایک بڑی ایکسپریس وے شروع ہوتی ہے جو مظفر آباد میں انٹر ہوتی ہے, مظفر آباد سے وہ پونچھ کو کنیکٹ کرتے ہوئے کوٹلی سے گزر کے یہ آپ کا جو ریور جیلم ہے اس کے ساتھ گزرتی ہوئی جا کے جیلم پہنچ جاتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی, اب بھی ہم اپوزیشن پارٹی کے طور پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس 4M کے اوپر عمل درآمد ہو. وہ آزاد کشمیر سارے کو ایک لڑی میں پرو دے گی, اس کو سب کو کنیکٹ کر دے گی, اور یہ اگر ایک دفعہ سارا کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ لارجر مین لینڈ پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے گا, بہت سارا روٹ بھی شارٹ ہو جائے گا. تو آپ کا جو یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹری نہیں لگتی, اور اگر انڈسٹری لگ جائے تو وہ اپنی مصنوعات کو آپ مارکیٹ نہیں کر سکتے, وہ اس مسئلے کے ذریعے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن اور بھی ایک امپارٹنٹ چیز یہ ہے جو میرے ہمیشہ ذہن میں رہی ہے کہ وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے, چونکہ آپ کو پتہ ہے یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد بیرون ملک چلی جاتی ہے, تو ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشنز اور ایسے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں, یا ان کے ساتھ جو اسلام آباد راولپنڈی نیئرسٹ علاقوں میں جیلم میں موجود ہیں ان کے ساتھ ایسے ایگریمنٹ گورنمنٹ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے. اور آخری بات یہ کہ آپ نے 6-7 یونیورسٹیز بنا دی, میڈیکل کالجز بنا دیے, لیکن ان میں نہ کوئی ریسرچ ہے, نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی انوکھی چیز وہ نہیں کر رہے ہیں جو ڈگریاں تقسیم کرنے کے علاوہ. تو ان کا فوکس جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ چینج کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اور آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ جن نے سوالات پوچھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ نے گفتگو سنی. آزاد کشمیر کے اندر جو اکنامک ڈھانچہ ہے آزاد کشمیر کا, اس کو خود انحصار بنانے کے لیے کوئی بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنے پولیٹیکل ول کا استعمال کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کس حد تک کرے گی میں اس کے بارے میں تو نہیں جانتا, مگر آزاد کشمیر کے اندر جب تک کوئی ایک فائنینشیل سٹرکچر نہیں بنے گا آزاد کشمیر کا, جس میں ایک اہم اور کلیدی کردار اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو اوورسیز کشمیری ڈائسپورا کر سکتا ہے. اوورسیز کشمیری ڈائسپورا بہت اچھے بزنسز کے مالک لوگ بھی موجود ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی موجود ہیں جو مختلف دنیا کے ممالک جیسے کہ انگلینڈ ہے, کینیڈا ہے, پولیٹیکل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر ایک اقتصادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے, تاکہ وہاں کا نوجوان پڑھ لکھنے کے بعد آزاد کشمیر کے اندر نوکری لے سکے اور آزاد کشمیر کی اکانومی کے اندر کام کر سکے, تاکہ برین ڈرین نہ ہو.
اور برین ڈرین نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ اہل لوگ آزاد کشمیر کے اندر اسمبلیوں میں بھی جائیں گے. اس میں موجود لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جیسے کہ ارشد صاحب نے بھی کہا کہ وہ نااہل ہیں. ان کی نااہلی کے اوپر ظاہر ہے بڑا ایک سبجیکٹو گفتگو ہو سکتی ہے کہ کس حد تک نااہل ہیں، مگر وہ آزاد کشمیر کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں بنا سکے. یہ سب سے بڑی نااہلیت ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.